کر مشرق میں ڈوب دینا ہے۔ آخری بات یہ ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب نمرود ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہ بن پایا تو خاموش ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کیا کیفیت ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ قالوا حرقوہ، نمرودی بولے کہ اے نمرود اسے جلا دیا جائے، وانصروا آلہتکم، اور تم اپنے معبودوں کی حفاظت کرو، ان کی مدد کرو۔ اب دیکھیے کتنی مزے کی بات، ایک طرف خود خدا خلیل کی حفاظت کر رہا ہے، دوسری طرف بے ایمان بتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ خدا خلیل کو بچانا چاہتا ہے اور جو نمرودی ہیں وہ اپنے خداؤں کو بچانا چاہتے ہیں۔ معاملہ الٹ ہو چکا۔ اب قوم اکٹھی ہوئی، بڑے بڑے سربراہوں کو بلایا گیا، مذاکرات ہوئے کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا کام ختم کیا جائے۔ بالآخر منصوبہ یہ طے پایا کہ آپ کو آگ میں ڈال کر بھسم کر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی حکومت کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ منصوبہ طے ہو گیا۔ اس منصوبے کو عوام نے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ اسی دوران اگر کوئی عورت کوئی مرد بیمار ہوتا تو وہ یہ نظر مانتا کہ اگر مجھے شفا ملی تو ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے میں بھی لکڑیوں کے اندر حصہ ڈالوں گا۔ لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، بالآخر ایک عرصہ گزر گیا لکڑیاں اکٹھے کرتے کرتے کرتے۔ اب یہاں پر دو روایات، ایک یہ کہ 200 گز کا گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر لکڑیوں کو ڈالا گیا۔ ڈالنے کے بعد اب بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں، کیونکہ ظاہر اتنی گہری آگ ہو پھر اس کی حبس تو کمال کی ہوگی۔ اب پھر مذاکرات شروع ہوئے تو توحید کو ماننے والا شیطان آیا۔ اب الفاظ یہ آتے ہیں کہ اس کی داڑھی بھی تھی، سر کے اوپر ٹوپی تھی پیچھے ہٹی ہوئی، ٹخنوں سے اونچی شلوار تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ نمرود کے پاس آیا تو نمرود نے پوچھا کہ اے بابا جی تم کون ہو؟ تو شیطان بولا کہ مجھے 20 سال گزر چکے ہیں، میں تمہارے حق میں دعا کر رہا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ کسی طرح ابراہیم جل کر بھسم ہو جائے، تو آج میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نمرود بولا کہ ہم نے اس کو آگ میں ڈالنا ہے، کیسے ڈالیں؟ تو شیطان نے کہا کہ طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کرو۔ کیا طریقہ؟ شیطان نے کہا کہ ایک منجنیق تیار کی جائے، جھولا تیار کیا جائے۔ جھولا تیار کیا گیا، جس بندے نے تیار کیا اس کا نام تھا حزن، اکراد شہر سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ کائنات کے اندر زمین کے اوپر جھولا بنایا۔ اس بندے نے جب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کو زندہ ہی زمین کے اندر غرق کر دیا، اور فرمایا کہ قیامت تک یہ بندہ زمین کے اندر غرق ہوتا رہے گا۔ یہ اس کو سزا ملی۔ منجنیق تیار ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ آپ کی زبان پر اس وقت جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک ولا شریک لک، کہ اے اللہ پاکیاں تیرے لیے ہیں، تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے روایت کیا کہ اس وقت آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب مجھے کافی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جو سب سے بہترین کلام کیا تھا وہ آپ کے باپ حضرت طارق نے کیا تھا
کہ اس نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا صحیح سلامت آگ میں جا رہا ہے تو باپ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا نعم الرب ربو کا یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب بہترین پروردگار ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں گئے، ماں آگ کے کنارے کھڑی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا صحیح سلامت آگ میں موجود ہے، باغ بھی تیار ہو چکا ہے، پھول بھی لگ چکے ہیں، تخت بھی سجایا گیا ہے، فرشتے بھی حضرت ابراہیم کی خدمت میں آ چکے ہیں، تو ماں پکار کر کہتی ہے یا ابنی، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ ماں آگ کے کنارے کھڑی ہے، بیٹا آگ میں ہے، ماں کہتی ہے بیٹا آنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ماں جی آپ آ جائیے۔ ماں نے کہا بیٹا پہلے آپ دعا مانگیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں یا اللہ ابراہیم کی والدہ آگ میں آنا چاہتی ہے، رب کائنات دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ آگ میں چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ جاتی ہے، آپ کے پاس آئیں، پیشانی پر بوسہ دیا، رخساروں کو چوما، اس کے بعد واپس پلٹیں۔ جب واپس آئیں اب یہاں پر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ آگ کے قریب پہنچے تھے تو اللہ نے آگ کو مخاطب کیا کہ اے آگ میرا خلیل آج تمہارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جا میرا پیغام لے کر اور آگ سے کہہ دے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس میں جو نقطہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا نا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس دن کسی نے بھی آگ نہیں جلائی تھی، کسی کے چولہے میں آگ جلی ہی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کا کھانا تیار ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الا ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو ہر آگ نے یہی سمجھا کہ آج ہمیں حکم دیا گیا ہے، تمام کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آگے فرمایا کہ سلامہ، سلامتی والی۔ اب یہاں پر حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتا تو حضرت ابراہیم کو آگ میں سردی محسوس ہونے لگتی، آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرے ابراہیم کو نہ گرمی لگے اور نہ سردی لگے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے ہر بندے نے کردار پیش کیا، لیکن کچھ جانور بھی ایسے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی۔ جعل کل شیء یطفی النار، کہ ہر جانور آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، الا الوزغۃ فانہ ینفخ فی النار، لیکن ایک گرگٹ تھا، چھپکلی، کرلی تھی جو آگ کے اندر پھونکے مار رہی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا خلیل جل کر بھسم ہو جائے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک طرف کرلی ہے، ایک طرف ہدہد ہے۔ اب جسے پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آگ کی حرارت اتنی تیز تھی جو جانور اوپر سے گرتا تھا وہ قیمہ بن جاتا تھا، جل کر بھسم ہو کر نیچے گر جاتا، لیکن جو نبی کی ناموس کی خاطر نکلا تھا وہ پرندہ آگ کے اوپر بھی آتا ہے تو آگ اسے جلاتی نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہدہد چھوٹا سا پرندہ یہ دریا کے کنارے جاتا ہے، چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لیتا ہے، آگ کے اوپر آ کر وہ قطرہ نیچے گراتا ہے تاکہ اللہ کا خلیل بچ جائے۔ ایک طرف کرلی ہے، ایک طرف ہدہد ہے۔ کرلی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خلیل جل جائے، ہدہد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خلیل بچ جائے۔ ایک ناموس پر پہرا دے رہا ہے، دوسرا دشمنی کر رہا ہے، تو جو اس نے دشمنی کی حضور فرماتے ہیں کہ اقتلوا الوزغۃ، کہ تم کرلی کو مار ڈالو، ولو فی جوف الکعبہ، اگرچہ کعبے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کرلی کی سزا ہے، کیوں؟ اس نے نبی کی مخالفت کی۔
اب دوسری طرف ہدہد ہے، اس کو اللہ نے انعام یہ دیا کہ عزت کا تاج ہمیشہ کے لیے اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا مقرب ترین فرشتہ ہدہد تھا، اور حکماء طبیب فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنی بھی گہرائی کے اندر خزانہ چھپا ہو، ہدہد آسمانوں میں ہو، تو اللہ نے اس کو یہ نظر عطا کی ہے کہ یہ زمین کے نیچے چھپے خزانے کو پہچان لیتا ہے۔ تو جو نبی کی ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر خدا اسے ایسے نہیں چھوڑتا۔ یہ پرندے تھے۔ آگے فرشتوں کی کیفیت کیا تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فصاحت السماوات والارض وما فیہما من الملائکۃ الا الثقلین، کہ ہر چیز کی چیخیں نکل گئیں، کہ عرض کرنے لگی ربنا ابراہیم خلیل کا، اے اللہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ فِي الْأَرْضِ غَيْرَهُ، اور عرض کرتے ہیں یا اللہ کائنات کے اندر زمین کے اوپر ابراہیم کے علاوہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، اپنے خلیل کی حفاظت فرما۔ فقال اللہ عز وجل انہ خلیلی، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں ابراہیم میرا یار ہے، ولیس لی خلیلی، اور خلیل کے علاوہ میرا اور کوئی دوست نہیں ہے، وانا لہ الہ، میں ہی ابراہیم کا خلیل رب ہوں، وانا لہ الہ، میں ہی ابراہیم کا رب ہوں، ولیس لہ الہ غیری، فرمایا میرے علاوہ ابراہیم کا کوئی رب نہیں۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نہیں مدد کرتا، ہمیں اجازت دے، ہم تیرے خلیل کی مدد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میرا خلیل آج کسی سے مدد نہیں مانگے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہاری یہ تمنا ہے کہ خلیل کی ہم مدد کریں، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ نے مکھ موڑ لیے۔ اللہ نے فرمایا فخلو بینی و بینہ، فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میرے خلیل کے درمیان عشق کا راز ہے، یہ محبت کا راز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا، فلما ارادوا القاسہ فی النار، نمرودیوں نے ڈالنے کی کوشش کی، اتاہ خازن المیاہ، پھر پانی پر مقرر فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا ابراہیم ان اردت، اگر تمہاری یہ چاہت ہو، فاخمت النار، تو میں اس آگ کو ہواؤں میں اڑا دوں گا، پانی میں اڑا دوں گا۔ فاتاہ خازن الہوا، پھر ہواؤں والا فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا ان شئت، اے ابراہیم اگر تمہاری چاہت ہو، تم چاہو، طیرت النار بالہوا، تو میں اس آگ کو اٹھا کر ہوا میں پھینکوں گا، آگ ذرہ ذرہ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا لا حاجتا، ہمیں تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں والا فرشتہ آیا، آپ نے فرمایا لا حاجتا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بادلوں کو چلانے والا فرشتہ آتا ہے، آپ نے فرمایا ہمیں تیری بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ رعایا فعل ہو چکی ہے۔ رعایا کا سردار یعنی حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابراہیم اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل ہمیں تم سے کوئی کام نہیں۔ پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں اے ابراہیم اپنے خدا سے کچھ عرض کرنا چاہو، میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا خدا میرے حال کو بہتر جانتا ہے، اگر وہ بچا کر راضی ہے تو ہم بچ کر خوش ہیں، اگر وہ جلانے میں راضی ہے تو ہم جل کر راضی ہیں۔ اس کے بعد جبریل امین نے جو جملہ بولا وہ بڑا کمال کا تھا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اے ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا۔ کیا کہا؟ وہاں جا سکتا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس جملے کا جواب ہمارے نبی نے عطا فرمایا۔ معراج کی رات ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل آؤ آگے، عرض کرتے ہیں سونیا اگر ایک بال کے برابر بھی بڑا جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟
اب یہاں پر حق یہ بنتا تھا کہ آپ سبحان اللہ بولتے کہ جبریل امین کو حضور نے فرمایا کہ جبریل آؤ میرے ساتھ آگے چلیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں کہ آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جبریل وہ یاد کرو زمانہ جب تم نے کہا تھا کہ اے ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اے جبریل دیکھ آج میں محمد عربی وہاں جا رہا ہوں جہاں پر تو بھی نہیں جا سکتا، تیری بھی پہنچ نہیں ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا آپ اس وقت کہاں تھے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تم نے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں پر دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہ نمرود اپنے محل کے اوپر چڑھا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں بیٹھے ہیں، تخت لگا ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نیچے آیا 4000 گائے کو ذبح کیا اس نے اور اللہ کی راہ میں تقسیم کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 کم و بیش دن آگ میں رہنے کے بعد جب باہر آئے تو نمرود کہنے لگا کہ اے ابراہیم میں نے تمہارے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے 4000 گائے ذبح کی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمرود خدا کا قرب تب تک تو حاصل نہیں کر سکتا جب تک مجھ ابراہیم پر تو ایمان نہیں لے آتا۔ اب نمرود نے کہا کہ ابراہیم دل تو کرتا ہے لیکن بادشاہت کا مسئلہ ہے، یہ تخت ختم ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ۔ دوسری روایت یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو نمرود کی بیٹی رادہ اس نے کہا کہ ابا جان اگر تمہاری اجازت ہو تو میں محل کے اوپر جا کر ابراہیم کو دیکھاؤں کہ ابراہیم جلے ہیں یا نہیں جلے۔ بیٹی رادہ محل کی آخری منزل پر پہنچی اور نیچے جھانک کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب رادہ نے آواز کو بلند کیا، اونچی آواز دی کہ اے ابراہیم میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اب توجہ کرنا، بات بڑی پیاری، محل کے اوپر کھڑے ہو کر آواز دی کہ تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے رادہ تم ہمارے پاس آ سکتی ہو۔ رادہ نے کہا کہ آگ بڑی ہے کیسے آؤں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا چھلانگ لگاؤ میرے پاس آ جاؤ گے۔ تو رادہ نے کہا کہ ابراہیم اس طرح تو میں آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رادہ نسخہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کرو، حفاظت خدا فرمائے گا۔ اب رادہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ میرا کلمہ پڑھ۔ اس بیٹی نے نمرود کی نے کلمہ پڑھا، چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل دیکھ میرے محبوب کی پہلی امتی آ رہی ہے۔ عرض کی یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا آگ نہیں چھونی چاہیے، ابھی جا پروں کے اوپر اٹھا اور میرے ابراہیم کے پاس پہنچا دے۔ اب حضرت رادہ کو جبریل پکڑتے ہیں، ابراہیم کی بارگاہ میں بٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ اے ابراہیم میں اب واپس جا کر اپنے باپ کو تبلیغ کروں گی کہ وہ تجھ پر ایمان لے آئے۔ حضرت رادہ نے کہا کہ ابراہیم میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہی نسخہ پڑھتی جاؤ اور آگ گزرتی جاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتی جاؤ، آگ کے اوپر سے گزرتی جاؤ۔ رادہ آگ سے گزرتی ہوئی باہر آتی ہیں اور آ کر نمرود سے کہتی ہیں کہ ابا جان جس ہستی کو تم جلانا چاہتے تھے اس کو خدا بچانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تبلیغ کی، کہا کہ ابا جان نمرود پر ایمان لے آؤ۔ تو نمرود کہنے لگا کہ بیٹی میری تو دنیا تمہارے ساتھ ہے، اکیلی تم ہی تو ہو جس کے لیے یہ ساری حکومت ہے۔ تو بیٹی نے کہا میں نے تمہاری حکومت کا کیا کرنا، حکومت اس کی جو آگ میں بھی محفوظ بیٹھا ہے۔
نمرود نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، اور بیٹی کو کہا کہ اس کے ایمان کو چھوڑ دو۔ کہا جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ نمرود نے ڈیوٹی لگا دی سپاہیوں کی کہ اسے سزا دو، اسے مارنا شروع کیا۔ رادھا نے کہا کہ میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ بالآخر نمرود نے کہا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے جائیں، دھنسائے جائیں۔ اب کیل لگانے کی باری آئی تو حضرت رادھا رو پڑتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مولا، میں نے تیرے خلیل پر ایمان لایا ہے، اس ایمان کا مجھے یہ صلہ مل رہا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری رہنمائی فرما۔ تو اللہ نے جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل ابھی جاؤ، رادھا کو اٹھاؤ اور میری خلیل کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت رادھا کو اٹھا کر دوبارہ آگ میں رکھا گیا۔ اسی حضرت رادھا کا نکاح حضرت لوط علیہ السلام سے کیا گیا، جس سے اللہ نے 20 انبیاء کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ نمرود کی بیٹی تھی۔ اب چونکہ ٹائم اوپر جا رہا ہے لیکن معذرت کے ساتھ، آج ویسے بھی 14 اگست ہے، بس آخری 2-3 باتیں رہ گئی۔ اب بیٹی آگ میں پہنچ چکی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو آپ نے نمرود سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، خدا پر ایمان لے آؤ۔ نمرود نے سرکشی کرتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، اب میں تمہارے خدا کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اس نے فوج کی لائن لگا دی اور کہا کہ اب اوپر کی طرف تیر لگانے شروع کر دو۔ تیر اوپر جاتے نیچے آ جاتے۔ نمرود نے کہا کہ نہیں، اب میری باری ہے۔ محل کے اوپر چڑھا، تیر اوپر پھینکا تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل، نمرود کے تیر کو پکڑ کر آگ میں ڈبو دیا جائے اور واپس پھینک دیا جائے۔ اس نے تیر اوپر پھینکا، جبریل نے آگ میں اس کو بھر کر واپس خون کے ساتھ لپیٹ کر واپس بھیج دیا۔ نمرود اب کہکے لگانے لگا کہ ابراہیم دیکھ، آج تیرے رب کو میں نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو عرض کی تھی وہ کمال کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ دیکھ، آج تو نمرود حد سے بڑھ گیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل، اب تم پہاڑ کوئی کاف پر چلے جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے مچھروں کو بند کیا ہوا ہے، جتنی نمرود کی فوج ہے اتنے ہی مچھر نکالو اور اس کی فوج پر مسلط کر دو۔ جبریل امین کوئی کاف پر گئے، دروازہ کھولا، مچھروں کو نکالا، ایک ایک مچھر ایک ایک نمرودی کے سر پر بیٹھ گیا۔ بیٹھا تو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو دماغ میں داخل کر دیا۔ ہر نمرودی مر گیا، فرعون بچ گیا، اس کے اوپر مچھر نہیں بیٹھا۔ اب مچھروں کا جو سردار تھا مچھر، وہ کانا بھی تھا اور اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں تھی۔ جو مچھروں کا سردار تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میری رعایا میں سے ہر مچھر کو خوراک مل چکی ہے، مجھے نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا کہ مچھر تو بھی سردار ہے، تیری خوراک بھی ہم سردار کو ہی بنائیں گے۔ اب مچھر نے عرض کی، یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ نمرود ہے۔ مچھر آیا، نمرود کی ناک میں بیٹھا، اللہ نے اس کے مغز میں داخل کر دیا۔ اب نمرود نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا، چونکہ رعایا تو ختم ہو چکی تھی۔ 5 آدمی اس نے منگوائے اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ 5 گھنٹے تک آپ نے مجھے لتر مارنے ہیں، جوتیاں ماری ہیں۔ کیوں؟ کہ جو اللہ سے دشمنی کرے اس کی یہی سزا ہے، جو اللہ سے دشمنی کرے وہ جوتیوں کے لائق ہے۔ اب 5 گھنٹے تک لوگ نمرود کو جوتے مارتے، مچھر اندر ہی ہے۔ بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ نمرود کو سکون نہیں ملا، تو ایک بندے نے اینٹ اٹھائی اور نمرود کے سر میں ماری، جس سے اس کا سارا بھیجا باہر آ گیا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جو مچھر چھوٹا سا داخل ہوا تھا وہ ایک چیڑی کے برابر ہو کر اس کی ناک سے نکلا تھا۔ اب جب اس نے اینٹ ماری، سارا بھیجا باہر آ گیا، نمرود وہیں مر گیا۔ تو سبق کیا نکلا کہ اللہ چاہے تو ایک مچھر سے مروا سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو کہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے وہ بے وقوف ہے۔
کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بابل چڑی سے ہاتھی مروا سکتا ہے۔ اب دیکھیے ہدہد حضور کی ناموس کی خاطر نکلی تو اللہ نے اسے آگ میں جلایا نہیں، لیکن